صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب، جہاں پر بہت سی نویدیں، امیدیں اور خوشخبریاں لے کر آتا ہے، وہاں پر اس ماہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا، اور یہ ماہ مقدس ایک نبی یہ بھی لے کر آتا ہے کہ اس ماہ کے بعد ایک مہینہ باقی ہے، اور اس کے بعد مجھ جیسے گناہ گاروں کی بخشش کا سماع کرنے والا مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اس وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا شب و روز عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا، اور آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود کہ معصوم عن الخطا ہے اور معصومین کے بھی سردار ہیں، لیکن اس ماہ مقدس سے اپنی عبادت و ریاضت کے اندر زیادہ بڑھوتری اور تیزی لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اکثر روزہ دار رہتے تھے، اور اس کی تیاری اس ماہ مقدس رجب المرجب سے شروع ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے یہ ماہ مقدس ہمیں نوید سنا رہا ہے کہ باقی ایک مہینہ آگے باقی ہے، پھر اس کے بعد گناہ گاروں کا غم گسار مہینہ جسے رب کائنات نے رمضان بنایا ہے، اور وہ گناہ گاروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور جب بندہ اس کی طرف پکے سچے طریقے سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے انہیں اس طرح نوازتا ہے کہ سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ ماہ شعبان المعظم کے اندر ہم اللہ کی جو ہم پر رحمتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اس پر گفتگو کریں گے، اور آج ایک کرم کا تذکرہ کرتے ہیں، آج سے بلکہ شروع کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس نبی کے امتی ہونے کی دعائیں انبیاء کرام کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے، اور رب کائنات نے اس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتوں سے نوازا، انہیں عظمتیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی عظمت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آقا، اپنے مولا نے رب العزت کا دیدار کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اگرچہ اس میں
اختلاف ہمارے مسلمان گروہ کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوا تو معراج میں اللہ کا دیدار کیا، تو کیا یہ منامی تھا یا حالت بیداری میں تھا؟ چونکہ جو میرا موقف ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیداری کی صورت میں معراج کرایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا، اور اس میں اللہ رب العزت کی عظمت بھی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت بھی ہے۔ اس وجہ سے جب آپ اس واقعہ کو قرآن و حدیث سے سنیں گے تو اس میں ہم ظاہری یعنی آنکھوں سے دیدار کرنے کے دلائل بھی دیں گے قرآن و حدیث سے، اور اللہ کی قدرت بھی اس میں آشکارا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ قرآن کو لفظ سبحان سے ارشاد فرمایا۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت شان کتنا عظیم ہے، وہ کتنا طاقت والا ہے۔ یہ اعتراض کرنا کہ ایک بندہ ہو کر، ایک انسان ہو کر، بشر ہو کر وہ اللہ رب العزت کا دیدار کیسے کر سکتا ہے، یا وہ عالم سماوی میں یا عرش کے اوپر بالخصوص عرش پر جا کر، یہاں پر تو احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی ہمارے اکثر مسلمان متفق ہیں، لیکن دیدار الہی کے اندر اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کے حوالے سے ہے تو یہ جبرائیل کو دیکھا، تو اس پر ہمارے اور ان کے پاس دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حق سچ سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے حول میں ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب سمیع ہے اور خوب بصیر ہے، خوب دیکھنے والا ہے اور خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تو ہوا اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس واقعہ معراج کو لفظ سبحان سے شروع کیا، جبکہ اس واقعہ معراج میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو رب کائنات نے معجزہ عطا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف مقصود تھی، لیکن رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بعد میں کی، سب سے پہلے اپنی تعریف و توصیف کی، اپنی عظمت کو بیان کیا، اس وجہ سے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آگے جو مقصود ہے وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے، لیکن اس پر جو درجنوں اعتراضات ہونے والے ہیں ان کو یکسر ختم کرنا مقصود تھا، تو رب کائنات نے لفظ سبحان فرما کر ان تمام اعتراضات کو یکسر ختم کر دیا، اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، کس سے پاک ہے؟ ہر عاجزی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اس وجہ سے کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج وہ میرے حبیب کی زبانی سنیں گے تو صاف ظاہر ہے بہت سے اعتراضات، بہت سے سوالات اٹھیں گے، تو کوئی میرے حبیب پر اعتراض نہ کرے، مجھے یہ گوارا ہی نہیں، تو رب کائنات نے لفظ سبحان فرما کر ان تمام سوالات کے جواب دیے کہ تم یہ سوچو کہ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، اور اس بشر کو یہاں سے بیت المقدس اور پھر اس کے اوپر آسمانوں پر
اور آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے فوق عرش، اور عرش سے فوق عالم لامکان کی ہم نے سیر کرائی، اپنا دیدار کرایا۔ تو اگر یہ سوچو کہ انسان ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، تو پھر یہ سوچ لو کہ یہ دعویٰ میرے حبیب نے نہیں کیا ہے کہ اے لوگوں میں نے معراج کیا ہے، میں وہاں تک گیا ہوں، بلکہ یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی ہے۔ اور میری ذات کیا ہے؟ میری ذات سبحان ہے، سبحان یعنی ہر عاجزی، انکساری، کمزوری سے پاک ہے۔ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں لفظ کن کہوں تو کائنات کو پیدا کر دوں، میں اتنا طاقتور ہوں کہ اس پوری کائنات کو اگر میں چاہتا تو ایک لمحے میں پیدا کر دیتا، لیکن اس کو لفظ کن فرما کر میں نے 6 دنوں کے اندر اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی، اور کوئی میٹیریل وغیرہ، کوئی نقشہ وغیرہ نہیں تھا۔ میری ذات اتنا طاقتور ہے کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو چاہوں میں کرتا ہوں۔ تو جب میں علی کل شیء قدیر ہوں تو اس بات پر بھی قادر ہوں کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں یہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس لے جاؤں، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جاؤں، اور پھر میں سدرۃ المنتہا عرش اور فوق العرش لے جاؤں، تو اس بات پر بھی میں قادر ہوں۔ تو دیکھیے کہ کتنے سوالات تھے جن کو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کہہ کر تمام کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا، مگر سمجھ اسی کو آئے گا کہ جو لفظ سبحان یعنی اللہ کی اس عظمت کو اور طاقت کو سمجھتا ہے۔ یہ اعتراض کہ وہ تو انسان ہے، اور وہ انسان تو چند ہزار فٹ بلندی پر بھی جائے تو بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا وہ حضور علیہ السلام کے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، ہمارے آقا و مولا، وہ کیسے گئے وہاں پر؟ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا، سائنسدانوں نے بھی یہی کہا کہ انسان اگر اس قدر بلندی پر چلا جائے جہاں انسان کو آکسیجن نہ ملے، کیونکہ انسان کے اندر جو 4 چیزوں کا امتزاج ہے وہ پانی، تو پانی کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی یہاں تک کہ جسم کے اندر جب ختم ہو جائے تو میں نے ڈاکٹروں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈرپ لگاؤ، اس لیے کہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہے، اور پانی کی کمی اگر اس طرح متواتر کمی ہوتی رہی تو یہ جان دے دے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں۔ انسان کے اندر آگ کا بھی امتزاج ہے، آگ بھی ملی ہے انسان میں، تو لہٰذا انسان کے اندر جب انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کی حرارت کو چیک کرتا ہے، وہ حرارت بلڈ جو ہوتا ہے اس کو کتنا حرارت ہے اس کے اندر، اگر حرارت کم ہوتی کم ہی ہو جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے بالکل، تو پھر بھی انسان زندہ نہیں رہتا۔ انسان کے اندر مٹی کا بھی وجود ہے، مٹی کو نکال دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ ہوا انسان ایک مقام پر، ایک جگہ پر، انسان ایسی جگہ پر چلا جائے کہ جہاں پر ہوا نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ اس وجہ سے میں جب کسی ایروپلین کے اندر سفر کرتے ہیں، جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں، تو اس جہاز جو کئی ہزار بلند فٹ اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر اس جہاز کے اندر آکسیجن ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر آکسیجن کے اندر کمی آ جائے تو پھر ہر بندے کے اوپر جو ہے نا وہ ایک مقام ہوتا ہے، جب آکسیجن کم ہو جائے تو پھر وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر سے ایک منہ پر چڑھانے والا خول نیچے گرے گا، اور فوراً اس کو اپنے چہروں پر لگا لینا اور لمبے لمبے سانس کھینچنا۔ تو پتہ چلا کہ وہ لوگ سچ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ بھی تو بشر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انہیں فرمایا ہے، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو لہٰذا وہ بشر ہو کر وہ جب پہلے آسمان کے نیچے کی یہ حالت ہے کہ ایک جہاز کئی ہزار فٹ پر جب چلا جائے تو
تو وہاں پر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک انسان پہلا آسمان کیا، پھر دوسرے آسمان کے بھی اوپر، تیسرے کے بھی بعد، چوتھے کے بھی بعد، ساتواں آسمان اوپر چلا جائے، سدرات پر پہنچ جائے اور سدرہ کے اوپر عرش معلیٰ پر پہنچ جائے، تو یہ کہاں ممکن ہے کہ وہ آکسیجن نہ ہو اور بندہ زندہ رہ جائے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو یہ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلم، یہ جو لیل فرمایا رات کے وقت سیر کرائی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ تم لوگ سیر کرتے ہو دن کے وقت، چاہ کے ہر چیز دیکھیں، کسی سیر کے لیے نکلو تو تمہارا رات کے وقت آرام کرنا ہوتا ہے، دن کے وقت سیر کرتے ہو، اس وجہ سے کہ تم سب دن کی روشنی کے محتاج ہو، لیکن میرا حبیب دن کی روشنی کا محتاج نہیں۔ اور تم کہو کہ رات بھی تو 14ویں کی رات تو کم از کم ہوتی کہ اللہ کا حبیب سیر کرتا تو چاند کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھ لیتا، لیکن نہیں، وہ 27ویں کی رات، رجب المرجب کی 27ویں کی رات، وہ معروف روایت کے مطابق، تو فرمایا کہ میرا حبیب نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، میرا حبیب نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، بلکہ سورج بھی میرے حبیب کے، جو میں نے اپنی حبیب کو نور عطا کیا ہے، وہ میرے حبیب کے نور کا محتاج ہے، اور چاند بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا محتاج ہے۔ اور اسی طرح رب کائنات نے اس مقام پر بھی جو یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بشر ہو کر اوپر کیسے گئے، ہم صرف یہاں تک مانتے ہیں، قرآن میں بھی یہی آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے وقت جو سیر کرائی وہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ حضور علیہ السلام کا معراج نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی یہ سیر ہے، یہ سیر ہے آقا نے، اللہ نے خود فرمایا اسریٰ بعبدہ، یہ حضور کی سیر ہے، حضور کی سیر ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں نا، جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں بلندی ہے، یہ مکان بنے ہیں، ان مکانوں میں آپ دیکھو کہ جو 4 منزل بنا ہے تو دوسرے مکانوں سے بلند ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے مکانوں سے بلند ہے۔ آپ ایک ہموار جگہ پر موجود ہیں اور وہاں ایک ریت کا ٹیلہ آ جاتا ہے، ایک پہاڑ آ جاتا ہے، تو عام ہموار زمین سے بلند ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جگہ اس سے بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ولی اللہ نے، انہوں نے فرمایا، شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بلندی ملی، تو جب یہ کہو گے تو بلندی کس وجہ سے ملی ہوگی؟ اس وجہ سے کہ جس مقام پر وہ ہوں گے تو مقام کی وجہ سے بلندی ہوگی۔ اب کسی عالم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ انہیں بلند مقام ملا ہے، کس وجہ سے ملا ہے؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے بلند مقام ملا ہے۔ فرمایا یہ سارے الفاظ جو الفاظ بلندی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہم نے پوچھا کہ اے عالم دین شاہ ولی اللہ کیا کہنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کہنا چاہیے کہ اس بلندی کو محمد عربی کی وجہ سے مقام ملا ہے، یہ بلندی ہی اس وجہ سے تخلیق کی گئی ہے کہ یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں۔ تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات موضوع نہیں ہے، یہ بات میری عقل سے قاصر ہے۔ اگر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جانا یہ اگر حضور کی معراج ہے، تو پھر اس سے بڑی معراج کا مستحق تو وہ سواری ہے، وہ براق ہے جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، کہ جو کہ آقا علیہ السلام اس سواری پر سوار ہوئے اور حضور جانے والے ہیں، لے جانے والا براق ہے سوار ہو کر، جبرائیل ساتھ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضور کا معراج بیت المقدس ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ معراج تو اللہ نے براق کو بھی عطا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، وہاں تو براق بھی گیا،
یہ اس وجہ سے علماء کرام نے اس کی 3 درجے بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مکمل واقعہ جس کو ہم عرف عام کے اندر واقعہ معراج کہہ دیتے ہیں، فرمایا اس کے 3 حصے ہیں، ان کے 3 درجے ہیں۔ ایک کا نام ہے اسراء سیر، اور ایک کا نام ہے اعراج، اور آخری درجے کا نام ہے معراج۔ معراج اگر حضور کا پہلے آسمان پر جانا معراج ہے تو پھر یہ معراج تو پہلے آسمان کی بھی ہے کہ وہ اتنا بلند مقام پر پہلے سے موجود ہے، تو پھر اس کی معراج ہونی چاہیے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا آسمان، یہ تو اللہ نے پہلے ہی اتنا بلند ان کو ایک کے اوپر دوسرا لگا دیا اور اتنا بلند کر دیا۔ ان مقام پر جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا یہ بیت المقدس سے بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ آپ کی سیر ہے، بیت المقدس سے پھر عرش تک یہ آپ کی اعراج ہے، اور معراج کا سلسلہ تو عالم لامقام میں شروع ہوتا ہے۔ معراج جو آقا علیہ السلام کو بلند مقام عطا کیا گیا، جو سابقہ انبیاء کرام میں سے نہ کسی کو ملا، وہ صرف امام الانبیاء کے حصے میں آیا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ، اللہ کی آغوش قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ معراج کا حصہ ہے۔ باقی اسراء، اعراج اور معراج پہلے کا حصہ ہے۔ لیکن جو اسراء ہے یہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اس کا انکار کفر ہے۔ اس کا انکار کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ علماء کرام اس پر متفق ہے کہ یہ قرآن اگر اس بات کا کوئی انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں آج تک اس کا انکار کسی نے کیا بھی نہیں اور کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن تعجب مجھے اس بات پر آتا ہے کہ وہ اس کا تو اقرار کرتے ہیں، اور پھر وہ جو احادیث مبارکہ میں، بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ میں، وہ جو حدیث پاک میں آیا بیت المقدس سے عرش تک اور عرش سے اوپر عالم لامکان تک، اس کو حدیث کو ضعیف کہہ کر یا کچھ اور کمزوریاں کہہ کر ان کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ کیا کہتے ہیں؟ وجہ کہتے ہیں کہ انسان تھوڑے سے وقت میں وہ آسمانوں پر کیسے جا سکتا ہے، وہ پھر ہر آسمان پر سیر، جنت کی سیر، دوزخ کا معائنہ، وہ عرش اور فوق العرش کیسے جا سکتا ہے؟ تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ کے ذہن میں آیا کہ تھوڑے سے وقت میں وہ پہلے آسمان، دوسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے پر کیسے جا سکتا ہے، اسی طرح سے میرا اعتراض یہ ہے کہ ایک انسان ہو کر وہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر وہ بیت اللہ سے بیت المقدس کیسے جا سکتا ہے؟ جس کا انکار کفر ہے، جس کو ماننا ضروری ماننا پڑتا ہے، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ ارے وہ سفر بھی بیت اللہ سے بیت المقدس کا کم از کم 1 مہینے کا تو ہے نا۔ 1 مہینے کا سفر، اس وقت ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے کہ ادھر بیٹھے اور گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے پہنچ گئے۔ پیدل سواری، اور بندہ پیدل چلے یا سواری پر چلے، وہ 1 مہینے کی مسافت بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اگر نص قطعی سے قرآن مجید کی آیت سے اس بات کو مانتے ہو، نہیں مانتے تو کافر ہو جاؤ گے، تو اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ جب اس مختصر سے وقت کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے وہ مہینے کا سفر ایک رات کے مختصر عرصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ آسمانوں پر بھی جائے، عرش پر بھی جائے، فوق العرش بھی جائے، اور پھر واپس بھی پلٹ آئے۔
تو یہ بات بھی ممکن ہے۔ اگر اس کو ممکن اور اس کو نہیں مانو گے تو پھر ہمارا اعتراض تو پہلی بات پر ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہاں تک کیسے گئے؟ جس کو ماننا پڑتا ہے نہیں مانو، دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظمت عطا کی۔ یہ صرف واقعہ معراج، یہ صرف حضور کی عظمت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ اس میں سارے کے سارے جو عظمت آشکار ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ کتنا طاقت والا ہے۔ تو وہ پہلا اعتراض تھا کہ بشر ہو کر کیسے گئے اوپر؟ بھئی اوپر گئے تو اوپر تو آکسیجن ختم، جہاں آکسیجن ختم بندہ ختم، تو لہٰذا ہمارا تو موقف ہے کہ نہیں، وہ اوپر نہیں گئے۔ بھئی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا بتاؤ، اگر یہ اعتراض ہے کہ آکسیجن ختم ہے اور بندہ اوپر نہیں جا سکتا، ڈاکٹروں نے یہی کہا، سائنسدانوں نے یہی کہا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک چوزا جو انڈے کے اندر ہوتا ہے، انڈے کو سوراخ لگے ہوتے ہیں کہ وہاں آکسیجن جائے؟ انڈے کے اندر چوزا ہے، چوزے نے وہ جو اندر انڈے کے اندر مادہ تھا وہ چوزے کی شکل اختیار کی، جاندار بنا، وہ اتنا طاقتور بن گیا کہ اس نے چونچ کے ذریعے انڈے کو توڑ کر باہر آ گیا۔ جب تک وہ انڈے کے اندر تھا تو وہاں آکسیجن جا رہی تھی کیا؟ ڈاکٹروں نے وہاں سلنڈر لگایا ہوا تھا آکسیجن کا۔ اللہ کی قدرت ہے، کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ کی قدرت۔ کون ہے اللہ؟ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر اس قدر ہے کہ وہ بالکل اس بند، اس مکان کے اندر، انڈے کا جو بند مقام ہے اس کے اندر، وہ ایک چیز کو زندہ بھی رکھتا ہے اور جس چیز کی اسے ضرورت ہے اسے پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ نہیں؟ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن 3 پارے کے اندر، 7ویں پارے کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے، اوہ یہ الموتا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مردے جو ہے وہ اللہ کا نبی زندہ نہیں کرتا تھا؟ کیوں؟ قرآن میں آیا نا، قرآن میں آیا۔ لیکن اگر کوئی اسی کو یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قدرت سے کرتے تھے، اپنی طاقت سے کرتے تھے، تو شرک ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن جو نبی کو، کسی نبی کو بھی جس معجزے کی طاقت دی تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس نبی کی اپنی نہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس وجہ سے جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ۔ اس یہاں سے ایک بات اور بھی سماعت کر لیجئے، ایک بات ذمن میں آ گئی نا تو چلو ایک بات جو ہے وہ ایک عقیدے کی سن لیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور بعد ہمارے احباب، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ اب بتائیے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے پاس پہنچے، مردہ ہے، اور مردے سے خطاب کیا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ زندہ ہو گئی۔ تو مردے نے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ، یہ یہاں بھی اللہ کی قدرت۔ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مردے کے زندہ کرنے کی طاقت عطا کی اور مردے کو سننے کی طاقت عطا کی، مردے کو سننے کی طاقت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں 1 میل کے فاصلے پر، یہ بھی 19ویں پارے میں سورہ نمل کے اندر آیت کریمہ ہے۔ 1 میل کے فاصلے پر چیونٹی، بڑی چیونٹی اپنی چھوٹی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کا نبی آ رہا ہے لشکر لے کر، کہیں وہ لشکر ہمیں رعب نہ دے۔ 1 میل کے فاصلے پر اللہ کا نبی اس بات کو سنتا ہے، مسکرا دیتا ہے، مسکراتا ہے۔ اللہ کا نبی اگر 1 میل کے فاصلے پر چیونٹی کے اس آواز کو سنتا ہے تو اللہ کا نبی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے غلاموں کا درود و سلام کہیں سے کیوں نہیں سنتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، میں بات وہی کر رہا ہوں، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک کسی بات پر، حضور کی کسی شان پر انگل اٹھانے سے اللہ کی قدرت پر حرف آتا ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، یہاں تو بات تھی نا کہ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کہا کم کھڑے ہو جا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس سے حیران کن بات بتاؤں قرآن سے، حیران کن بات، وہ بات یہ ہے کہ تیسرا پارہ ہے، تیسرا پارہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ایک بات ہے نا کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کرتا ہے، آخرت میں اللہ اٹھائے گا، تو ہمارا ایمان ہے نا، اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان ناقص ہے۔ آخرت میں ہم اٹھیں گے، جزا فضا ہوگی، جزا سزا ملے گی، جنت جہنم بعد میں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ ہماری ایمانیات میں سے ہے۔ جس کا اس پر ایمان نہیں وہ جہنم کا مستحق ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اب یہی سوال کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ کیف تحیی الموتیٰ، تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، تو کیا ایمان نہیں رکھتا، نہیں مانتا اس بات کو؟ تو عرض کی باری تعالیٰ تیری بات کو مانتا ہوں، یہ تیسرے پارے میں ہے، پوری ایک آیت ہے، 3 آیتوں پر رکوع مشتمل ہے، اور ایک آیت بڑی والی، صرف اس بات پر جو بات کر رہا ہوں قرآن کا متن ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ مانتا تو ہوں لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ عین الیقین ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ایسا کرو 4 پرندے لو۔ اب یہ بات تفسیروں کے اندر پرندوں کے نام وغیرہ حدیث پاک میں آئے، قرآن میں نہیں ہے۔ 4 پرندے لو، جو بھی 4 پرندے، 4 قسم کے مختلف پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جانور مانوس ہوتا ہے تو اپنے مالک سے کتنا، میں نے دیکھا کسی بازار کے اندر ایک طوطا ہے، وہ بھرے بازار کے اندر اپنے مالک کے کندھے پر بیٹھا ہے، ادھر سے اٹھتا ہے اڑتا ہے، پھر مالک جا رہا ہے گھمسان کے اندر، وہ جا کر ان کے دوسرے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بھیڑ دمبے وغیرہ دیکھے ہوں گے، بکرے دیکھے ہوں گے، جس طرح سے مالک جا رہا ہے، مانوس ہو گیا وہ جانور۔ جب وہ مانوس ہو گیا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ جڑ گیا، بس وہ مالک جس طرف جا رہا ہے اس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے کئی جانور جو چرواہے چرواتے ہیں، وہ اپنے اس چرواہے کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اتنا مانوس ہوتے ہیں کہ کوئی مذاق کے اندر بھی جا کر مالک کے ساتھ جھینگا مشتی یعنی لڑنا شروع کر دے، وہ جانور دور سے بھاگا ہوا آئے گا، وہ اپنے مالک کا دفاع کرے گا۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تو جب کوئی جانور پرندہ مانوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ مانوس ہونے سے وہ اپنے مالک کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو رب کائنات میں نے یہی فرمایا کہ 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو۔ ہو گئے 4 پرندے لیے، وقت گزر گیا، مانوس ہو گئے، ان کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ فرمایا اب ایسا کرو ان تمام کو ذبح کرو، 4 کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ یہ قرآن کی نص ہے، ذبح کرو، ذبح کر دیا۔ باری تعالیٰ اب کیا کرو؟ فرمایا کہ اب ایسا کرو ان کے گوشت کو ملاؤ، گردن سے سر اپنے پاس رکھ لو 4 کے، باقی گوشت کو آپس کے اندر ملا لو۔ 4 مختلف پرندوں کے اس گوشت کو ملا دیا۔ فرمایا کہ اب ایسا کرو یہ جو ملا ہوا گوشت ہے نا، ان تمام گوشت کو مختلف پہاڑوں کے مقام پر رکھو۔ اب ایک پہاڑ پر ایک حصہ رکھا، دوسرے رکھا، تیسرے پر رکھا۔ اب وہ گوشت 4 پرندوں کا مکس ہے۔ فرمایا کہ 4 پہاڑوں کے 4 پرندوں کے جمع شدہ، مکس شدہ اس گوشت کو مختلف پہاڑوں پر رکھو، زمین میں بکھیرو۔ یا اللہ بکھیر دیا، اب کیا کروں؟ فرمایا ثم ادعوہن، اب انہیں پکارو، اب انہیں پکارو۔ پکارنے والی بات آ گئی نا۔
تھوڑی سی کوشش کر لینا. دنیا جہان نے حضور کے عاشقوں کے خلاف، مذہب مہذب اہل و سنہ کے خلاف کئی پارٹیاں تیار کی یہود و نصارہ نے، لیکن الحمدللہ اس قدر جلی اور اس قدر واضح دلائل کہ آج تک کوئی مات نہ دے سکا. تھوڑی سی سینس سوچنے کی ہمارے اندر آ جائے تو آپ ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن کیسے؟ ہم نے تو آنا ہی اسی وقت ہے کہ جب جمعے کا ٹائم قریب ہو. اب سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والے اب اس بات کو قرآن سے سنیں. اللہ کے نبی کے پاس، خلیل کے پاس 4 جانوروں کی گردنیں ہیں، گوشت کو مکس کر دیا، پہاڑوں پر رکھ دیا اور زمین میں بکھیر دیا. رب کائنات نے فرمایا ثم ادعوہن، اب ان کو پکارو. وہ دیکھنا چاہتا تھا نا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے. اور ہمیں ان کو پکارو. فرمایا جب پکارا نا ان کو، اب گردنیں ان کے پاس رکھی ہیں مختلف جگہ، یہ یوں رکھی ہیں. اب ان کو پکارا. جب ان کو پکارا نا تو جہاں جہاں گوشت مکس تھا وہاں سے بوٹیوں نے پرواز کیا، اور وہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ سر رکھے تھے، وہ جو جس پرندے کا وہ گوشت کا ٹکڑا تھا ان کے ساتھ جڑ گیا. اللہ کی نبی کی پکار کو پرندہ سنتا ہے کیا امتی کی پکار کو نبی نہیں سنتا؟ تھوڑی سی تو سینس قرآن مجید سے. لیکن بات یہ تھی تو میں نے ایک بیچ میں بات آ گئی، میں نے بات کر دی. بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی قدرت. کوئی حضور کے معراج پر اعتراض کرے کہ اگر وہ معراج پر گئے تو جب آسمانوں پر گئے، بلکہ پہلے آسمان کے نیچے جب وہ 1000 فٹ کی بلندی پر جب ایک انسان جاتا ہے، ایک بشر جاتا ہے، آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے. لہذا محمد عربی بھی تو بشر ہیں، کیسے گئے؟ میں نے جواب دیا وہ اس وجہ سے گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اس وجہ سے رب کائنات نے اس کو فرمایا لفظ سبحان سے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ابھی واقعہ شروع نہیں کیا، وقت ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ جتنے جمعہ کے خطبات آئیں گے اس کے اندر انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کے اس واقعہ معراج کو، جو آقا علیہ السلام کو قرآن کے بعد جو عظیم معجزہ ملا، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، تو واقعہ معراج پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائیں.